اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام شرکاء ترجمۃ القرآن میل فیمیل، میں آپ کو تجوید و قرات کا 7واں سبق الدرس السابع لیسن 7 بھیج رہا ہوں۔ اس سبق کا نام ہے ادغام کی اقسام۔ ادغام کی 3 اقسام ہیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ اب سب سے پہلے یہ پچھلے اسباق کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ وہاں بھی آپ نے ادغام پڑھا ہے۔ ادغام نون ساکن اور تنوین میں جو شرائط کے ساتھ غنہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک ہے اظہار، دوسرا ہے اخفاء، تیسرا ہے اقلاب اور چوتھا ہے ادغام۔ ادغام میں وہاں پر آپ نے ایک قانون پڑھا کہ ادغام محل غنہ اور ادغام بلا غنہ۔ یہاں یہ بھی ہے ادغام ہی، لیکن یہاں لازمی نہیں ہے کہ یہ وہ غننے والا کنسپٹ ہو، بلکہ اس میں کوئی بھی 2 حرف ان کے ادغام کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور آسان مثال ہم نے بات آپ کو سمجھائی تھی کہ جب جزم اور شد کا ٹکراؤ یا مقابلہ آ جائے تو وہ جزم والا حرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، یعنی جزم والا حرف شد میں مدغم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے پھر 3 اقسام بنائی گئی ہیں۔ ادغام مثلین، اس کے کالم وائز آپ اسے پڑھیں گے۔ 2 ہم نام ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، نام بھی ایک جیسے، شکلیں بھی ایک جیسی، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو وہاں ادغام مثلین ہوگا، ہم مثل ہوں گے۔ جیسے الذهب، اب دیکھیں پہلی زال مجزوم ہے اور دوسری زال مشدد ہے، یعنی جزم اور شد کا آپس میں مقابلہ آ گیا، جزم والا حرف شد میں مدغم ہو گیا۔ آگے دیکھیں قد دخلوا، قد میں دال ساکن اور اگلی دال پہ مشدد، تو دال ساکن جو ہے وہ دال مشدد میں مدغم ہو جائے گا۔ پڑھیں گے قد دخلوا، یہاں بعض بینروں میں شد مس آ رہی ہے، یہ دال کے اوپر شد ہے۔ آگے دوسری ادغام متجانسین، 2 ہم مخرج حروف، یعنی جہاں ان کا مخرج ایک ہے اور کلمے الگ الگ ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ قالت طائفۃ، پہلی مثال، پہلے کلمے میں تا ساکن، دوسری میں طا مشدد، تو ساکن والا تا طا میں مدغم ہو گیا۔ ادائیگی کیا ہوگی؟ قالت طائفۃ، دوسری مثال ابت، دال ساکن تا مشدد میں جا رہی ہے، دال ساکن تا مشدد میں جا رہی ہے اور دونوں ہم مخرج ہیں اور کلمے ایک ہی ہے۔ ابت کا ادغام متقاربین، 2 قریب المخرج حروف الگ الگ کلمے میں آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ من لدن کا نون ساکن لام میں جا رہا ہے، یہ وہ پچھلی پہلی مثال ہے نون ساکن والی، ادغام ہو رہا ہے اور بلا غنہ ہو رہا ہے آگے، کیونکہ لام میں لام را میں سے لام آگے۔ آگے میں یا مل، نون ساکن یا مشدد میں جا رہا ہے، مدغم ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ادغام بھی ہوگا اور مال غنہ بھی ہوگا، کلمے جدا جدا ہیں۔ میں یا مل، اب مین قانون جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مجزوم حرف کے بعد اگر مشدد حرف آ جائے تو مجزوم لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ایسے کلمات کلام مجید میں تھوڑے ہی آتے ہیں، لیکن قوانین کا پتہ ہونا اور وہ جو ہم تجوید کے ایک علم کو بالغاں افراد کے لیے یا وہ احباب جو کالج یونیورسٹی پڑھ گئے لیکن دین پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ان کے لیے ایک مختصر مگر جامع نصاب بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو علوم کی ساری ڈائمینشنز ہیں یا جہات ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں خدمت قرآن میں اپنی زندگیاں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔